ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی وانا من الحسین بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ رب کائنات شاہ صاحبان کی یہ صف عزا دربار حسینی میں قبول و منظور فرمائے۔ سید صغیر حسین شاہ صاحب سمیت اس خانوادے کے جملہ اموات کو مالک اپنے جوہر رحمت میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے۔ آپ تمام حاضرین پہ مالک اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بہت سارے مہمان موجود ہیں، کوئی زیادہ دیر آپ کو زحمت دینا مقصود نہیں، جیسے حکم مل رہا ہے کہ کوئی 10 یا 15 منٹ آپ کی قوت سماعت پہ بوجھ بننا ہے۔ بہرحال جتنا وقت میرے پاس ہے، آج مجلس پڑھنی نہیں، آپ تک پہنچانی ہے۔ شاید میری گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پڑھنا اور ہوتا ہے، کسی تک اپنی بات پہنچانا اور ہوتا ہے۔ 28 رجب مدینے سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی ذہن میں رکھیں، اور 16 اگست اسلام آباد کے عظیم اجتماع میں، جہاں ملنگ سے لے کر علماء تک، ذاکرین سے لے کر وقت کے علامہ صاحبان تک، الحمدللہ یہ اس رب کریم کا احسان ہے کہ جس نے ایک بار پھر میری قوم کے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک تسبیح میں پرو دیا۔ جی ہاں، قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران ایک فقرہ کہا تھا کہ یکم ربیع الاول کو اسلام آباد کے لیے گھر سے ایسے نکلنا ہے جیسے 28 رجب کو نواسہ رسول نکلا تھا۔ بس اسی بات کو آپ تک پہنچانا ہے کہ یہ فکرہ بڑا زمانی فکرہ ہے، اور پھر آپ اس بات کے گواہ ہوں گے جو وہاں موجود تھے یا جنہوں نے کوئی ویڈیوز وغیرہ یا کلپس دیکھے ہوں گے۔ میرے محترم جہاں تشریف فرمائے یقیناً تصدیق فرمائیں گے، ساتھ کھڑے ہوئے ایک آدمی نے، موالی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اس نے ہماری ہم سب کی ترجمانی کرتے ہوئے شاید دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ قائد ملت آپ نے فرمایا ہے کہ گھر سے ایسے نکلنا ہے جیسے 28 رجب کو مدینہ سے حسین نکلے تھے، تو فرمائیے تنہا آنا ہے یا ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کے آنا؟ قائد ملت نے کہا نہیں، ابھی آپ گھر سے تنہا ہی آ جائیں۔ لیکن میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں قائد ملت نے بھی یہ فرمایا تھا کہ پیغام پہنچائیں لوگوں تک،
لیکن جذباتی انداز میں نہیں، بلکہ لوگوں تک حقیقت پہنچائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے ہماری گھر سے نکلنے کی۔ تو ایک تو گھر سے نکلتے وقت آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مدینہ منورہ میں دربار ولید میں فاسق و فاجر یزید کی بیعت کے سوال کے جواب میں مولا کائنات نواسہ رسول ثقلین کا یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ مولا نے صرف اپنی ذات کی بات نہیں کی تھی، بلکہ قیامت تک کے حالات و ماحول کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر امام زمانہ نے ارشاد فرمایا تھا، ولید سن، تو بھی یاد رکھ اور اپنے حاکم تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ کوئی مجھ جیسا آج کے حالات پہ بھی نظر رکھے، آج کے واقعات پہ بھی نظر رکھیں اور امام زمانہ کا 1400 سال پہلے کا فکرہ بھی ذہن میں محفوظ رکھیں کہ مولا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ مولا فرما رہے تھے آج اور آج سے لے کر قیامت تک دور کیسا بھی ہو، مشکلات کیسی بھی ہوں، تکلیفیں کیسی بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا فکر، مدینہ سے نکلتے ہوئے میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اختیار و اقتدار اور حکومت کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے نانا محمد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ان دو باتوں کو ذہن میں رکھ کے آئیں آج ذرا آج کے حالات پہ نظر ڈالیں اور میں آپ سے اجازت لوں۔ آج بلوں کا سہارا لے کر شیعہ سنی کو دھوکے میں رکھ کر کوئی اپنی بات منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جہاں کسی محفل میں، کسی مقام پر، کسی بھی مجمع میں یا آپس کی انفرادی دو چار دوستوں کی گفتگو میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بل اہل سنت کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر اہل سنت کی طرف سے ہوتا تو پھر پہلا پرچہ محمد حنیف قریشی پہ نہ ہوتا۔ توجہ نا، بالکل خاموشی سے، جتنی خاموشی سے بات سماعت فرمائیں گے، ایک ایک لفظ ذہن میں محفوظ رکھیں کہ پراپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ شیعہ چونکہ اصحاب کا احترام نہیں کرتے اس لیے وہ بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ لائیو مجلس ہے، امام بارگاہ حسینیہ کے مقدس منبر کی وساطت سے پوری کائنات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مجھے عزت خالق کی قسم جتنا احترام اصحاب رسول کا شیعہ کرتے ہیں، کائنات میں کسی ماں نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا جو اتنے احترام کر سکے۔ اور ثبوت کہ آج کے اسلامی دنیا کے رہنما حضرت آیت اللہ علی خامنائی کا یہ فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کو، مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ بزرگ جانتے ہیں، نوجوان بھی جانتے ہیں، اپنے بچوں کو بتا دوں، مقدسات ان ہستیوں کو، ان چیزوں کو، ان مقامات کو کہا جاتا ہے جنہیں قابل احترام سمجھا جائے۔ تو یہی ایک فکرہ کہہ کے بات آگے بڑھا دوں کہ ہم مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں،
لیکن پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ مقدسات میں شامل ہونے والا کون کون محترم ہے۔ یہی ہمارا اعتراض ہے اس بل پر۔ بل میں صرف یہ لکھ لیا گیا کہ ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اور ازواج مطہرات کی توہین کرنے پر یہ سزا دی جائے۔ میں کہتا ہوں ہمیں یہ قبول ہے، لیکن پہلے ہمارے علماء کی طرف سے جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے، انہوں نے فرمایا ہر ذہن تک یہ بات پہنچے کہ ہمیں اس بل کی تحریر پہ اعتراض نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ صف صحابہ میں کون کون شامل ہو، پھر کوئی اعتراض نہیں۔ صحابی کی جامع تعریف کر دی جائے، پھر اس کے بعد جو بھی سزا تجویز کی جائے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ کہیں لفظ صحابی کی آڑ میں پھر اس حدیث اور اس پرانی بات کو نہ دہرایا جائے کہ جس میں یہ بھی کہا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ سارے لشکری جنتی ہوں گے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس لشکر میں یزید بھی شامل تھا۔ نہیں غور کیا؟ یعنی صحابیت کی آڑ میں اس کو رضی اللہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے جو ازل سے ابد تک لعنت اللہ ہے۔ یہی ہمارا اعتراض ہے۔ ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، ہر صحابی کا احترام کریں گے، لیکن اس صحابیت کی آڑ میں اسے صحابی نہ بنایا جائے کہ جس کے بارے میں پہلے بھی کراچی سے کتابیں شائع ہوا تھی، رشید ابن رشید، جو لوگ صاحب مطالعہ ہیں، پہلے بھی یزید کی وکالت میں یزید کی وکالت کرتے ہوئے کسی نے کہا تھا، کتاب کا نام بھی رکھا تھا رشید ابن رشید۔ شیعوں نے جواب بعد میں دیا، شیعہ بعد میں بولے، لیکن میں سلام کرتا ہوں اہل سنت کی بصیرت کو کہ جناب حضرت سائم چشتی نے پہلے آواز بلند کی تھی، کہا رشید ابن رشید لکھنے والوں اور میں بتاؤں شہید ابن شہید کون ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہی آواز ہر جگہ پہنچائیں کہ آج 1400 سال سے 10 محرم کو مدینہ والے حسین نے پھر ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا۔ اچھا یہ مجھے آپ جواب دیں، کیا حسین مولا صرف اپنی ذات کے لیے مدد مانگ رہے تھے؟ اگر ذات کے لیے مدد مانگ رہے تھے تو پھر توحید کی آواز ہے حسین میں حاضر، کہا ضرورت نہیں ہے۔ ملائکہ نے کہا مولا ہم حاضر، کہا ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے آ کر کہا مولا ہم حاضر، کہا ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنی ذات کے لیے مدد مانگتے تو پھر ان کو اجازت دیتے نہیں۔ حسین مدد مانگ رہے تھے حسینی کردار کے لیے، یزیدی کردار کے مقابلے میں حسین حسینی کردار کے لیے مدد مانگ رہے تھے۔ اور آج حسین کے ایک فرزند نے بھی یہی آواز دی ہے کہ حسینیت کا پرچار کرنے والوں، حسینی کردار کو زندہ رکھنے کے لیے یزیدی کردار کے خلاف آج تمہاری ضرورت ہے۔ اس آواز استغاثہ پہ جواب دینے کے لیے اسلام آباد آؤ۔
کیا آپ میری اس بات کی تائید کریں گے؟ نعرہ تکبیر، نہیں، ایک منٹ ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے مولا نے فرمایا تھا نا کہ مجھ جیسا، اور آج میں نے آگے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کیا اور یہ بات کہہ کہ آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ آج ہماری مجالس میں اگرچہ یہ بات حقیقت ہے، شمسی صاحب سے بھی فرمایا، یہ بات حقیقت ہے کہ ازل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک حسین زندہ باد ہے۔ توجہ رکھنا اس بات میں، حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے، لیکن آج ہمارا نعرہ اس سے مختلف کیوں ہے؟ ہماری مجالس میں آج حسین زندہ باد کا نعرہ نہیں لگتا، یزید مرد آباد کا نعرہ نہیں لگتا، بلکہ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد۔ کیونکہ اگر لفظ حسین و یزید ہے تو بات دو ہستیوں تک، دو اشخاص تک رک جائے گی۔ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگا کر ہم دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے بھی، آج بھی اور قیامت تک انشاءاللہ حسینی کردار زندہ رہے گا، یزیدی کردار مرد آباد رہے گا۔ آج حسینی کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کل ہم سب کف افسوس ملتے رہ جائیں اور یہ بات بھی افسوس کریں کہ کاش ہم بھی جاتے۔ ساری مصروفیات چھوڑو، مجالس، عزاداری، تمام پروگرام چھوڑ کر 8 ذی الحج کو ذہن میں رکھ کر کہ لوگ حج پڑھ رہے تھے، حسین حج بچانے کربلا جا رہے ہیں، لہذا میری تائید بھی کریں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور ذہنوں سے بات نکالیں کہ کوئی آج یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سنی کو شیعہ سے دور کر دیا جائے، تو ان لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ صحابیت کے احترام پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے علماء بیٹھ جائیں۔ قائد ملت نے بھی یہی دعوت دی ہے کہ پہلے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، معیار صحابیت کا بھی فیصلہ کر لو اور توہین کی بھی ایک حد مقرر کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تاریخی واقعات کو بھی توہین کی زد میں لایا جائے، تو یہ بات ہمیں منظور نہیں ہے۔ کیا میری قائد ملت کی پوری قوم شیعہ کی تائید کرتے ہوئے آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جس انداز میں بل پیش کیا جا رہا ہے یہ بل قوم شیعہ کو منظور نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے تائید کریں، یہ بل قوم شیعہ کو منظور نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہ بل منظور ہوگا جو ہمارے علماء کی تائید سے پاس ہو۔ بس یہ پیغام پہنچانا تھا۔ ایک تائیدی نعرہ میرے ساتھ اس طرح لگائیں کہ آپ کی آواز کم از کم اس آبادی تک ضرور پہنچ جائے کہ اے کربلا کے سلطان، ہم کل بھی تیری آواز پہ حاضر تھے، ہم آج بھی تیری آواز پہ حاضر ہیں اور قیامت تک ہمارا یہی نعرہ رہے گا، لبیک 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 یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور آج کی مجلس کا اختتام، چونکہ چہلم کی مجلس ہے، صرف ایک جملہ کہنا ہے اپنی عبادت کے لیے، آپ کی عبادت میں اضافہ کے لیے، کہ دستور زمانہ ہے بہنیں بھائیوں کے میت نہیں دیتی، کوئی گھر خالی نہیں جس نے موت کا مزہ نہ چکھا ہو۔ بہنوں کے سامنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے نہیں جاتے، جنازے بہنوں سے چھینے جاتے۔
कितनी मजलूमा थी अली की बेटी। दस्तूर ज़माना यही है ना कि बहनें घर में रोती रह जाती और जनाजे कब्रिस्तान चले जाते हैं। कितनी मजलूमा थी अली की बेटी, कितनी मजलूमा थी रसूल की नवासी के 72 जनाजे, जिनमें 9 भाइयों के बेकफन जनाजे करबला रह गए। बहनें पाबंद होकर कूफा और शाम चली गई और फिर एक ही अफसोस रहा अली की बेटी को। और सज्जाद से यही पूछते रहे, सज्जाद किसी ने मेरे हुसैन को दफन किया, किसी ने मेरे हुसैन को दफन किया है। इसलिए जब आई ना 20 सफर को, 1 साल के बाद आई ना 20 सफर को मैदान करबला में, तो फिर जनाब सज्जाद बता रहे थे, अम्मा ये तेरे हुसैन की कब्र है, अम्मा ये तेरे अब्बास की कब्र है, अम्मा ये तेरे अकबर की कब्र है। अली की बेटी के जहन में ख्याल था मेरा अब्बास है 32 साल का कड़ियल जवान, जितना बड़ा जवान है ना इतनी बड़ी कब्र होगी। कहा सज्जाद एहसान कर, अगर पहचान कराई है ना तो सबसे पहले मुझे अब्बास की कब्र पे ले जा, सबसे मुझे मेरे अब्बास की कब्र पे ले जा, जो मेरी चादर का जामन था, जिसके सहारे मैंने मदीना छोड़ा था। बीबी कर कब्र तक जाते जाते यही सोच रही थी, 32 साल का जवान अब्बास था, मेरा कड़ियल जवान था, अब्बास की कोई बहुत बड़ी कब्र होगी। लेकिन इज्जत सैयदा की कसम, सफर शाम ने अली की बेटी की नजर कमजोर कर दी। जाग जगा कर अली की बेटी की नजर कमजोर हो गई थी। जैसे ही जनाब सज्जाद ने कहा ना, अम्मा ये है तेरे अब्बास की कब्र, अली की बेटी ने दोनों हाथ बढ़ाए और कब्र पे जैसे ही हाथ रखे, मजलूमा करबला की चीख निकल गई। कहा सज्जाद मैंने कहा था मुझे अब्बास की कब्र पे ले जा, तू मुझे किस मासूम बच्चे की कब्र पे ले आए, मेरा तो 32 साल का जवान अब्बास था। कहा अम्मा तेरे चादर की कसम, तेरा मुहर्रम को जितना मिल सका मैंने दफन कर दिया। अल्लाह